ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ وہ شیخ العرب والعجم مولانا حسین المدنی سے، ہم بھی اسی طرح شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ مفتی حبیب الرحمن وغیرہ یہ سارے کے سارے سلیم اللہ کے یہ کہ شاگرد ہے شیخ الحدیث حضرت کے۔ سلیم اللہ خان شیخ العرب والعجم حسین المدنی، حسین المدنی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، محمود حسن دیوبندی وہ فقیہ الامت رشید گنگوئی اور محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں کے دونوں شاہ عبد الغنی، شاہ عبد الغنی شاہ محمد اسحاق، شاہ محمد اسحاق شاہ عبد العزیز، شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی، ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی اپنے والد ابراہیم الکردی سے، وہ شیخ صفی الدین احمد بن محمد سے، وہ ابو المواہب احمد بن علی سے، ابو المواہب احمد بن علی وہ اللہ کو شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین سے، وہ شیخ الاسلام زین الدین زکریا بن محمد الانصاری سے، وہ حافظ بن حجر اسقلانی سے، حافظ بن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم احمد التنوخی سے، ابراہیم احمد التنوخی وہ ابو العباس احمد بن طالب سے، ابو العباس احمد بن ابی طالب ٹھیک نہیں ہے، ابو العباس احمد بن طالب سے، وہ ابو علی حسین بن مبارک سے، ابو علی حسین ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، وہ ابو الوقت عبد الاول رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ ابو الحسن عبد الرحمن مظفر البغدادی سے، ابو الحسن عبد الرحمن مظفر البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ابو محمد عبداللہ بن احمد سے، ابو محمد عبداللہ بن احمد وہ ابی عبداللہ محمد یوسف بن مطر الفربری سے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، امام بخاری حمیدی سے، حمیدی سفیان بن عیینہ سے، سفیان بن عیینہ یحییٰ بن سعید الانصاری سے، وہ محمد بن ابراہیم التیمی سے، محمد بن ابراہیم التیمی وہ علقمۃ بن وقاص اللیثی سے، علقمۃ بن وقاص اللیثی عمر بن الخطاب سے، عمر بن الخطاب پیارے محمد سے، پیارے محمد جبریل سے، جبریل اللہ سے نقل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی سنت، اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد۔ یہ پہلی حدیث ہے، یہ پہلی حدیث ہے، یہ پہلی حدیث ہے، پہلی میں نے آپ کو سند سنا دی بخاری کی پہلی حدیث کا۔ دوسری حدیث میں یہی ہوگا کہ آپ محمد بن یوسف بن مطر الفربری، پھر امام بخاری احمد بن اشکاب، احمد بن اشکاب محمد بن فضیل، محمد بن فضیل عمارت بن القعقاع، عمارت بن القعقاع ابو زرع، ابو ہریرہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ پیارے محمد سے، پیارے محمد جبریل سے، جبریل اللہ سے نقل کرتا ہے۔ جو جتنا قریب ہے محمد سے سند کے اعتبار سے وہ اتنا زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے اب اس سلسلے میں مالک النافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام مالک سند میں سب سے زیادہ قریب ہے۔ مالک النافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ابو حنیفہ عن عطاء بن ابی رباح عن اکرمہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل عن اللہ سبحانہ وتعالی، اس طرح یہ حضرات بہت قریب ہے، لیکن امام مالک عام حدیثوں میں سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر یہ کہ امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل عن اللہ سبحانہ وتعالی، پھر احمد ابن محمد ابن حنبل اور عن محمد بن ادریس الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل عن اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ اس طرح کی سند ہے، جو جتنا محمد سے قریب ہے اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے جو جتنا اللہ سے قریب ہے اتنا زیادہ قیمتی ہے، اس لیے نبی اللہ کو براہ راست آسمان پر دیکھتا ہے، نبی سب سے زیادہ قیمتی۔ پھر صحابہ، شاباش صحابہ کو جنہوں نے محمد کی نگاہوں کو دیکھتے ہیں کہ محمد کی نگاہ کو کہ نبی نے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے، صحابہ نبی کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، اس وجہ سے صحابہ کی سند سب سے عالی ہے، پھر اس کے بعد تابعی ہے، پھر تبع تابعی ہے، ہم لوگ بہت نیچے ہیں 26-27ویں واسطے میں جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہمارے شاگردوں کے شاگرد وہ اور نیچے چلے جائیں گے اور دور ہوں گے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں، اس کلمے سے مراد جملہ ہے، یعنی جملتان محبوبتان، یہ حبیبت فعیلت مفعولت کے معنی میں محبوبتان الی الرحمن، رحمت والی ذات کو یہ کہ بہت محبوب ہے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بالکل ہلکے پھلکے، خفیفتان سہلتان علی اللسان، زبان پر بالکل آسان ہے۔ دیکھو مزے سے آدمی کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، بہت آسان ہے، لیکن آپ مل کر کے بولو
ما لكم تكعكعتم علي كتكعكعكم على ذي جنة افرنقعوا عني. بولو ابھی ماشاءاللہ. یہ ہاں اس نے بڑی محنت کی ہے. اس نے ما لکم تکعکعتم علی، ما لکم تکعکعتم علی کتکعکعکم علی ذی جنہ افرنقعوا عني. اچھا خاصا آدمی کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اس میں، اتنا مشکل ہے سمجھے. لیکن یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بالکل آسان ہے. پھر فرمایا ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر بہت بھاری ہے. اصل میں یہ دو جملے بھاری نہیں ہے، پوری شریعت بھاری ہے. سب کو سبحان اللہ. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محمد ہم آپ پر ایسا قرآن اتاریں گے جو بہت بھاری ہے، بہت بھاری. پہاڑ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دو، ہم نہیں اٹھا سکتے. جانور بھی کہتے ہیں، درخت بھی کہتے ہیں، آسمان و زمین بھی کہتے ہیں ہم نہیں اٹھا سکتے. شاباش ہے اسی انسان کو، کسی انسان نے اٹھا لیا. ٹھیک ہے حق ادا نہیں کر رہا، لیکن جو لوگ ادا کر رہے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اس لیے قرآن اور حدیث دونوں کے دونوں ثقیل ہے. ان کو اٹھانے والا انسان وہ بھی جنات، یہ دونوں کے دونوں ثقلان ہیں. سنفرغ لکم ایھا الثقلان. انسان اور جنات یہ بھی دونوں کے دونوں ثقلان ہیں. قرآن اور حدیث ثقیل ہے. ان ثقلان کو اٹھانے والے، ثقیل کو اٹھانے والی امت بھی یہ بھی خود بخود ثقیل ہے. اس لیے ہم بھاری ہے. انسان اور جنات کا روب بھی باقی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ ان کا روب ہے. ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ کی نیت اچھی ہوگی. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. نیت اچھی ہوگی انشاءاللہ آپ کے اعمال سارے کے سارے ثقیل ہوں گے اور بھاری ہوں گے، اور بھاری اعمال سے انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے. یہاں آ کر کے کتاب ختم ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آپ کے یہ جو 9-10 سال کا جو سفر ہے اس کو بھی ثقیل بنائے، بھاری بھی بنا دے. آپ کی محنت کو بھی ثقیل بنا دے. اساتذہ کی محنت اور ریاضت کو بھی اللہ ثقیل بنا دے. مدرسے کے تمام خدمات کو اللہ تعالیٰ بھاری اور ثقیل بنا دے اور ان کو پاور والا بنا دے. مولانا فضل اللہ صاحب اور دیگر اساتذہ اللہ ان کی دستگیری فرما دے اور مدد فرما دے. طلبہ میری طرف سے اجازت ہے آپ کو، لیکن وہی 3 شرطیں ہیں. 3 شرطیں آپ نے حدیثیں پڑھی ہو، آپ نے سمجھی ہو، آپ نے یاد رکھا ہو. 3 تو یہ ہو گئے. 4تھی شرط مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لگاتے ہیں کہ جب بھی آپ زندگی میں حدیث آگے جا کر کے بیان کریں گے اپنے علماء دیوبند اور خاص طور پر علماء محققین، چاہے شافعی ہوں یا مالکی ہوں یا حنبلی ہوں، علماء محققین کی تحقیقات کی روشنی میں آپ قرآن کی وضاحت کریں گے، حدیث کی وضاحت کریں گے. خود بخود یہ ہے کہ مجتہد بننے کی ساتھی کوشش نہ کریں. اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. کھڑے ہو کر کے بھی سبق پڑھانے کی اجازت ہے، اس لیے کتاب العلم کرنا اندر اس لیے کہ میں نے کہا کہ اگر بیٹھوں گا تو میں آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا. آپ حضرات مجھے معاف فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولوی فضل اللہ دعا کرا دو، دعا کرا دو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. پروردگار یہ جو اساتذہ جن کی 8-10 سال کی محنت ہے اور طلبہ یہ سفر علمی طے کر کے یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، کتنی مشقتیں کتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہے. یا اللہ ان کی ان مشقتوں کو، ان آزمائشوں کو، تکلیفوں کو، مجاہدہ اور ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. ان کو بہترین قسم کے مضبوط عالم، مفسر، محدث، فقیہ بنا دے. امت مسلمہ کو ان کے علم سے مستفید فرما دے. اساتذہ کی محنت، مجاہدہ، ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. جامعہ کے شیخ الحدیث مولانا ہلال الدین چند دن پہلے کہتے ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ ان کی مغفرت کامل فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے.
بیماروں کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دے۔ مدرسے کے جو معاونین اور مساعدین ہیں اللہ ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے۔ ہم سب کی طرف سے درودوں کا سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے، 1.25 لاکھ انبیاء کو ہمارا سلام پہنچا دے، ان کی پاکیزہ ارواح کو اللہ راضی کر دے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے۔ پاک پروردگار ہماری اس عظیم سرمایہ ملک بنگلہ دیش کی بھی حفاظت فرما دے۔ پاکستان والوں کی بھی دل آپ کے ساتھ لٹکے ہوئی ہے، وہ وہاں تڑپ رہے ہیں، آپ کی محبت اور آپ کی عظمت ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی آسانیاں پیدا فرما دے، ہماری حکومتوں کو بنگلہ دیش اور پاکستان کی حکومت کے لیے آسانی فرما دے کہ ہمیں یہاں ہمارے طلبہ وہاں سے یہ ہے کہ پاکستان سے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے بھی آ جائیں، آپ کی زیارت کے لیے، جیسے اجتماع کے لیے بھی اجتماع ہو رہا ہے اس میں لوگ تشریف لا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آسانیاں پیدا کر دیں کہ آپ بھی پاکستان جا سکیں، وہاں کے علماء سے یہ کہ استفادہ کر سکیں۔ پاک پروردگار ہر جگہ مسلمانوں کی مدد فرما دے، دستگیری فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت فرما دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دے، اہل فلسطین کی حفاظت فرما دے، اہل غزہ کی حفاظت فرما دے۔ سوڈان میں جو مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہیں اللہ ان کی مدد فرما دے، ان کی نصرت فرما دے، اور آپ کے لیے بھی جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ ہر طرح سے میری مائیں اور بہنیں بیٹیاں ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، جان مال کی حفاظت فرما دے۔ برادر مکرم مولانا فضل اللہ صاحب اور دیگر ان کے معاونین اساتذہ اللہ ان کی دستگیری فرما دے، مدد فرما دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، آپ سے بھی دعاؤں کی اپیل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی نیکیوں کی بدولت میری مغفرت کے بھی فیصلے فرما دے۔ اپنے تمام اکابرین کے لیے، تمام اکابرین علماء دیوبند کے لیے بھی دعا فرمائے، اور اسی طرح یہ ہے کہ دیگر حضرات ہمارے جن کی محنتوں کی بدولت آج ہم ٹوٹا پھوٹا ترجمہ کر رہے اور کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ سب کو غریق رحمت کر دے، اللہ سب کو غریق رحمت کر دے، ان کی قبروں پر نور کی اور رحمتوں کی بارش کر دے۔ ہمارے برادر مکرم یہ کہ طلحہ صاحب، مولوی طلحہ صاحب وہ ذریعہ ہے، واسطہ ہے آپ حضرات کی زیارت کرانے کا، ان کے لیے مفتی عبداللہ کے لیے، مولوی شمس العارفین، دیگر حضرات ہیں ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں، اللہ ان کی بھی دستگیری فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔